ایمان کمزور ہونے کی چند علامات ہیں، جن میں سے پہلی یہ ہے کہ انسان لگاتار گناہ کرتا جائے اور اس کو بالکل ندامت ہی نہ ہو، تو یہ نشانی ہے کہ ایمان کمزور ہو چکا ہے۔ یعنی کہ گناہ کرتا ہے، اس پہ نہ کوئی ندامت ہے، نہ کوئی پیشمانی ہے، نہ وہ رنجیدہ ہوتا ہے۔ میں نے سالوں سے جمعے کی نماز نہیں پڑھی، کوئی فرق نہیں پڑتا، میں نشہ بھی کرتا ہوں، شراب پیتا ہوں، کوئی بات نہیں۔ یعنی بالکل احساس ضیاع ہی جاتا رہا، انسان ندامت نہ رہی، تو سمجھ لیں کہ ایمان جو ہے وہ کمزور ہو گیا ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے، حدیث میں بیان فرماتے ہیں، کل امت معافہ، یعنی میری تمام امت کی مغفرت ہو سکتی ہے سوائے ان لوگوں کے جو کھلے عام اور علانیہ گناہ کرتے ہیں۔ اب دیکھیں نا، انسان گناہ کرتا ہے، گناہ کرنے کے بعد اس کو پچھتاوا ہو، وہ کہے کہ یا اللہ مجھ سے غلطی ہو گئی ہے، میں نے یہ کیوں کر دیا، مجھے نہیں کرنا چاہیے تھا، تو یہ بات سمجھ آتی ہے۔ لیکن ایک شخص ہے، وہ گناہ کرنے کے بعد اس کو کوئی احساس ہی نہ ہو، تو اس کو سمجھ جانا چاہیے کہ ایمان میں کوئی گڑبڑ ہے، ہوش کے ناخن لینے چاہیے اور کوشش کرنی چاہیے کہ آخر میرے ساتھ یہ معاملات کیوں ہو رہے ہیں۔ اب دیکھیں، جب کوئی اللہ کا بندہ یا اللہ کی بندی گناہ کرتا ہے یا کرتی ہے، تو وہ آپ ان کی حالت دیکھیں گے، فوراً رنجیدہ ہو جاتے ہیں کہ ہم سے یہ غلطی ہو کیوں گئی۔ اور ایسے لوگوں کی شان میں اللہ تعالیٰ نے قرآن میں بیان فرما دیا، والذین اذا فعلوا فاحشة او ظلموا انفسهم ذکروا اللہ کثیرا فاستغفروا لذنوبهم ومن یغفر الذنوب الا اللہ۔ وہ لوگ جب کوئی گناہ کر بیٹھتے ہیں، اپنی جانوں پر ظلم کر بیٹھتے ہیں، کوئی بے حیائی کا کام کر بیٹھتے ہیں، تو فوراً اللہ کو یاد کرتے ہیں اور استغفار کرتے ہیں اپنے گناہوں کے لیے۔ تو انسان کی بالکل اس آیت کے مطابق کیفیت ہونی چاہیے، کیونکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے، کل بنی آدم خطاؤن، تمام کے تمام انسان خطا کریں گے، لیکن بہترین لوگ وہ ہیں جو فوراً توبہ کر لیں۔ اور اللہ نے بھی قرآن میں ان لوگوں کی جو اوصاف ہیں بیان کر دی ہیں۔ اب دوسری نشانی جو ایمان کمزوری کی علامت بتاتی ہے کہ جس کا ایمان کمزور ہوتا ہے نا، جب وہ عبادت کرتا ہے، عبادت کا موقع ملتا ہے، تو ہمیشہ سست نظر آئے گا۔ چاہے وہ روزہ رکھنے کو جائے، چاہے وہ نماز پڑھے گا تو جلدی جلدی پڑھے گا، اس کو پتہ نہیں ہوگا میں نے پڑھا کیا، کتنی رکعتیں پڑھیں، یعنی اس کو کوئی انٹرسٹ ہی نہیں ہوگا ان چیزوں میں کہ نماز ٹھیک کرنی بھی ہے کہ نہیں کرنی، بس رسمی طور پر جلدی جلدی ختم کر کے بھاگتا ہوا چلا جائے گا۔ یہ سب اشارات ہیں اس طرف کہ ایمان کی کمزوری کی علامت ہے۔ اور تیسری نشانی جو ایمان کمزوری پر ہے کہ جب آزمائش آتی ہے، جس شخص کا ایمان کمزور ہوتا ہے، جب اس پر آزمائش آتی ہے تو وہ انتہائی دہشت اور انتہائی گھبراہٹ کی حالت میں ہوتا ہے۔ دیکھیں، انسان پر اس دنیا میں آزمائشیں آئیں گی، مشکلات آئیں گے۔ اللہ تعالیٰ نے اس دنیا کو ڈیزائن ہی ایسا کیا ہے، ہم ہر وقت خوش نہیں رہ سکتے، یہاں پر ہمیں مصیبتیں جھیلنی پڑیں گی، کبھی خوشی آئے گی، کبھی غم ہوگا، ہماری صحت چلی جائے گی، کبھی ہمارا مال کم ہو جائے گا، کبھی ہمارے کاروبار میں نقصان آ جائے گا، کبھی ہماری نوکری چلی جائے گی۔ اب اس موقع پر انسان اللہ تعالیٰ کے سامنے، اس موقع پر انسان کیا رویہ اختیار کرتا ہے، تو اس سے پتہ لگتا ہے کہ ہمارا ایمان جو ہے وہ کیسا ہے۔ اللہ تعالیٰ قرآن میں فرماتے ہیں، والذین اذا اصابتہم مصیبہ قالوا انا للہ وانا الیہ راجعون، کہ جب لوگوں پر کوئی مصیبت پہنچتی ہے، اللہ کے بندوں پر مصیبت پہنچتی ہے، تو وہ کہتے ہیں ہم اللہ کے لیے ہیں اور اللہ ہی کی طرف ہمیں لوٹ کر جانا ہے۔ اب یہ قول جو ہے ہر ایمان والے کو دہرانا چاہیے، جب کوئی آزمائش آئے تو وہ کہے کہ ہم نے جو بھی آزمائش اللہ کی مرضی سے ہوئی ہے اور ہم نے اسی کے پاس لوٹ کر جانا ہے۔ یہ نہ ہو کہ وہ واویلا شروع کر دے، وہ رونا شروع کر دے، ہائے میرے ساتھ یہ کیوں ہو گیا، میں نے کسی کا کیا بگاڑا تھا، میں تو نماز بھی پڑھتا ہوں، صدقے بھی دیتا ہوں، میرے ساتھ یہ نہیں ہونا چاہیے تھا۔
میرے بھائیو دوستو، یہ کمزور ایمان کی علامت ہے، اس سے ہمیں بچنا چاہیے، اور ہمارا یہ پختہ یقین ہونا چاہیے کہ اللہ جو بھی ایمان والے کے ساتھ کرتے ہیں وہ خیر ہی ہوتا ہے۔ ظاہری آنکھوں سے ہمیں نظر نہ آ رہا ہو، ظاہری اس دنیا میں پتہ نہ لگ رہا ہو، لیکن ایک دن اللہ تعالیٰ ہمیں ضرور بضرور اس کے بارے میں بتا دیں گے کہ میں نے جو وہ معاملہ تمہارے ساتھ کیا تھا کیا وجہ تھی۔ اس وقت شاید ہمیں سمجھ نہ آ رہا ہو، زندگی کے کسی اگلے حصے میں ہمیں سمجھ آئے گی کہ وہ جو معاملہ میرے ساتھ ہوا تھا اگر وہ نہ ہوتا تو میں شاید میرا اور کوئی اس سے زیادہ برا معاملہ ہو جاتا۔ اسی طرح اگر اس دنیا میں کوئی مشکل ہم پر آ جائے، ہمیں سمجھ نہ آ رہی ہو، اور اس دنیا میں بھی ہمیں اس کا جواب نہ مل رہا ہو، تو اللہ تعالیٰ روز محشر آخرت میں تمام کے تمام جواب آپ کو مل ہی جائیں گے۔